سب سے پہلے یہ بتائیے گا، ایک بیان ہے جو آپ نے دیا ہے، آپ نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کو بھی جو فوج ہے اس پر تنقید بند کر دینی چاہیے، اور دوسری جانب جو حکومت ہے اس کو آئین کے مطابق عمل درآمد کرنا چاہیے اور عدالتی احکامات ماننے چاہیے، اور حکومت کو پی ٹی آئی سے مذاکرات کرنے چاہیے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے مشاہد صاحب، اس پہ کچھ انیشیٹو ہوا ہے یا یہ آپ کا ایک مشورہ ہے دونوں جانب کے لیے کہ یہ کر لیا جائے تو پاکستان کے لیے بہتر ہے؟ جی، پہلے تو السلام علیکم آپ کو، اور رمضان مبارک بھی، اور آپ کے ویورز کو بڑا السلام علیکم میری طرف سے۔ دیکھیں جی، فیصل صاحب اور ارشاد صاحب، اس وقت پاکستان کا میرے خیال میں بدترین قسم کا بحران ہے ہمارے ملک میں، چاہے اقتصادی ہو، سیاسی ہو، دہشت گردی کے حوالے سے ہو، اور اس قسم کی صورتحال شاید پچھلے 30-40 سالوں میں ہم نے نہیں دیکھی، اور لوگ بڑے تشویش میں ہیں۔ ایک راستہ نکالنا پڑے گا، واحد میرے خیال میں تو واحد حل جمہوریت میں ڈائلاگ ہوتا ہے، مذاکرات ہوتے ہیں، اور ہم مذاکرات کی دعوت دے چکے ہیں نریندر مودی کو بھی، جو ہندوستان کے وزیر اعظم ہے، جو ہندوستان پاکستان کو نقصان پہنچا بھی چکا ہے اور پہنچانے کی کوشش بھی کرتا رہتا ہے گائے بگائے۔ ہم دہشت گردوں سے بھی ماضی میں ہم نے گفتگو کی، مذاکرات کیے باقاعدہ، جنہوں نے ہمارے بچے شہید کیے۔ تو اس وقت اس بحران کو، دلدل کو ہمیں نکالنے کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، تو راستہ تو میرے خیال میں، اور سب سنجیدہ لوگ بھی یہی سوچیں گے کہ وہ مذاکرات ہی ہے، اور مذاکرات بنیادی جو فریقین ہیں سیاسی طور پر، جو حزب اختلاف ہے، حزب اقتدار ہے، ان کے درمیان ہونے چاہیے، رولز آف دا گیم سیٹ کریں۔ اور یہ تو واضح ہے نا کہ الیکشن اس سال ہونے ہیں، اٹس ناٹ اے کوسچن آف اف، اٹس اے کوسچن آف وین، اور 2023 میں۔ اور دوسری طرف سے بھی آفر آ رہی ہے کہ وہ آئینی ترمیم کی بات بھی کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں دعوت دیں، ہم تیار ہیں۔ تو میرے خیال میں اس وقت ایک لویا گرم ہے، اس چیز کو آگے بڑھانا چاہیے، اور میرے خیال میں تو پر امید ہوں کہ ایک راستہ نکلے گا، کیونکہ ادروائز اس کے نتائج جو ہیں ماضی میں ارشاد عارف صاحب بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، جب ڈیڈ لاک ہوا 77 میں، اس کا نتیجہ کیا ہوا، ڈیڈ لاک ہوا 1993 میں، اس کا نتیجہ کیا ہوا۔ تو اس تاریخ سے بھی سب سیکھیں رہا۔ مشاہد صاحب، یہ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں۔ عام تاثر یہ تھا کہ حکومت مذاکرات چاہتی ہے، عمران خان تیار نہیں ہے۔ صدر مملکت نے جب انیشیٹو لیا، انہوں نے دونوں سے کے درمیان ایک سلسلہ جنبانی ہوا، ہماری 2 دفعہ بات ہوئی، ایک دفعہ لاہور میں، ایک دفعہ اسلام آباد میں۔ صدر مملکت عارف علوی صاحب سے ہم نے جب پوچھا تو انہوں نے آن دی ریکارڈ یہ کہا کہ جب میں نے مذاکرات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی تو عمران خان تیار ہو گئے، عمران خان کے ساتھی تیار ہو گئے، حکومت کی طرف سے سرد مہری دکھائی گئی، کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ تو آپ چونکہ مسلم لیگ کا حصہ ہیں، مسلم لیگ کے سینیٹر ہیں، حکومت تو ہمیشہ مذاکرات کے لیے تیار ہوتی ہے، تو اس وقت سرد مہری کی یا خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ حکومت کیوں نہیں کر رہی؟ کیونکہ سارا ملبہ تو حکومت پر پڑ رہا ہے، عمران خان کو تو فائدہ ہے مذاکرات نہ کرنے کا بھی۔ میں تو اپنا مشاہدہ دے سکتا ہوں، اور کیونکہ ایز اے پارلیمنٹیرین، ایز اے پاکستانی، میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ حکومت ایک پارٹی کی حکومت تو نہیں نا، یہ تو پوری ایک کولیشن گورنمنٹ ہے جس میں 10-11 پارٹیز ہیں، اس میں سب سے مشاورت ہوتی ہے، مختلف رائے ہوتی ہے۔ میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جو ملکی مفاد میں ہے، اور ملکی مفاد میں ہے تو ظاہر پارٹی کے مفاد میں بھی ہے اور جمہوریت کے مفاد میں بھی ہے، تو راستہ تو نکلنا پڑے گا۔ اور پچھلے دنوں بھی کچھ بات ہوئی تھی، اور اب بھی بات چل رہی ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، ورنہ اس کے نتائج حکومت کے لیے بڑے سنگین ہوں گے، ملک کے لیے سنگین ہوں گے، اور جمہوریت کے لیے بہت خراب ہوں گے۔ آپ نے بات ٹھیک کی کہ عمران خان کا تو فائدہ ہو رہا ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھ کے ڈٹا ہوا ہے، اور ان کی مقبولیت بھی اور سارا کچھ بڑھ رہی ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اگر ایک راستہ نکل آئے تو لوگ بھی سکون سے بیٹھیں گے، چین سے بیٹھیں گے، ذرا کہیں گے کہ حالات کے ہیں، اور معیشت بھی سٹیبلائز ہو جائے گی۔ پاکستان کا بنیادی مسئلہ اس وقت معیشت نہیں ہے۔ مشاہد صاحب، معیشت پہ آتے ہیں۔ مشاہد صاحب، جو ہم شروع میں بھی ہم آپ سے یہی جاننا چاہتے ہیں، ابھی آپ نے کہا کہ بات چیت چل رہی ہے، یہ کیا کوئی انیشیٹو لیا جا چکا ہے کہ کوئی رابطے بحال ہو چکے ہیں عمران خان اینڈ کمپنی اور دوسری جانب حکومت کے، ان سے کوئی بات چیت چل رہی ہے، اور چل رہی ہے تو کس سطح پہ چل رہی ہے اور کس نے یہ انیشیٹو لیا ہے؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ بات چیت چلنے کی یہ باتیں دونوں طرف سے ہو رہی ہیں، کوششیں بھی ہو رہی ہیں۔ میرے پاس کوئی، کیونکہ میں فارملی کوئی حکومت میں تو نہیں ہوں، میرے پاس کوئی انسائڈ انفارمیشن نہیں ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے، جو میرا مشاہدہ ہے، کہ ہم اسی راستے پر، ڈگر پر ہمیں چلنا پڑے گا، اور
چلیں گے انشاءاللہ, کیونکہ اور کوئی راستہ ہے نہیں, کیونکہ اس سے پھر ادروائز یہ سارا جو سسٹم ہے وہ پہلے بھی ہلا ہوا ہے, تو وہ سسٹم نہ کہیں اور ڈیمیج ہو جائے. مشاہد صاحب, آپ ایک سیاستدان سے زیادہ میرے نقطہ نظر سے ایک بہت بڑے صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, آپ کا قومی اور بین الاقوامی معاملات پر آپ کی نظر ہے گہری. یہ جو اس وقت فیصلہ آیا ہے عدالتی اور حکومت کی طرف سے, پہلے کیبنٹ کی طرف سے, پھر پارلیمنٹ کی طرف سے, اور اب وزرائے کرام پریس کانفرنس کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے, اس سے بحران بڑھ رہا ہے, کیونکہ بعض وزرائے کرام کہہ رہے ہیں جی بحران تو ختم ہو جائے گا جب ہم نہیں مانیں گے, فیصلہ ہی نہیں ہوگا, الیکشن ہی نہیں ہوگا تو بحران ختم ہو جائے گا. یہ بحران بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی, میں نے تو کہا ہے اپنی تقریر میں بھی کہ کچھ جو جنگیں ہیں, بیٹلز ہیں, وہ انوینیبل ہیں, وہ آپ جیت نہیں سکتے. وہ خاص طور پہ جو جنگیں ہوتی ہیں اداروں کے حوالے سے, چاہے وہ فوج کا ادارہ ہو, چاہے وہ جوڈیشری ہو, چاہے وہ میڈیا ہو, یہ میرا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے. اور اگر آپ ایک بند گلی میں ڈال دیں گے کہ جی ہم, اور کوئی قوت ایسی اتنی مضبوط نہیں کہ دوسری قوت کو وہ گرا سکے یا ہرا سکے, تو یہ بڑی واضح بات ہونی چاہیے, میں نہ سیاسی قوت نہ اداروں کے حوالے سے. تو اگر یہ حقیقت ہماری ہے تو اس حوالے سے پھر ہمارا کیا آپشن نکلتے ہیں؟ آپشن یہی ہے کہ ہم ڈائلاگ کی طرف جائیں. اور الیکشن کا جو مسئلہ ہے, انہوں نے ایک فیصلہ دیا ہے. اب خود آپ کو پتہ ہے اسد کیسر پی ٹی آئی والوں نے بھی کہا ہے کہ ہم تیار ہیں ایک آئینی ترمیم کے بھی, اور الیکشن اگر اکتوبر میں ہونے ہیں تو ون ٹائم اونلی ہم کر سکتے ہیں. تو لچک تو دونوں طرف سے ہونی چاہیے. اور میں کچھ دیکھ بھی رہا ہوں, ہماری طرف سے بھی کچھ لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ سیاسی حل ہو, تو کیونکہ ہم نے سبق کافی سیکھے ہوئے ہیں. میں نے آپ کو 1977 کی مثال دی, پہلے دونوں میں ٹکراؤ ہوا, دونوں ضد پر پکڑے گئے, پھر آپ نے سعودی سفیر کو کہا, ریاض الخطیب کو, وہ مذاکرات میں شامل ہوئے. پھر اگر ضدوں میں قائم ہوا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ 5 جولائی میں پھر ٹیک اوور ہو گیا تھا, سب فارغ ہو گئے تھے 10-11 سال کے لیے. 1993 میں جب بیٹل شروع ہوئی اور اس میں پھر سافٹ کو ہوا, جس کو میں سافٹ کو کہتا ہوں, جس میں پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, چاروں گورنرز, چاروں چیف منسٹر فارغ ہو گئے تھے. اور معین قریشی کو ہم نے امپورٹ کیا واشنگٹن سے اور اس کو لگایا وزیر اعظم, اور کولنگ آف پیریڈ ہوا, تو اس کے نتیجے بھی الیکشن ہوئے تھے. تو میرے خیال میں ہمیں اپنی تلخ تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے. ماضی کی غلطیاں نہ دہرائیں, غلطیاں اگر کرنی ضرور ہیں تو نئی غلطیاں کریں. صحیح ہے. اچھا مشاہد صاحب, آپ چونکہ بڑی کین آبزرور رہے ہیں جو افغان ایشو ہے, کل نیشنل سیکیورٹی کونسل کا جو اعلامیہ سامنے آیا اس میں بتایا گیا کہ ماضی میں یہ جو ٹی ٹی پی کے حوالے سے نرمی کی پالیسی اور مذاکرات کی پالیسی اختیار کی گئی اور اعتماد سازی کے لیے کچھ لوگوں کو چھوڑا گیا, اس کے نتیجے میں پاکستان میں دہشت گردی بڑھی. جبکہ ایک انٹرویو میں دیکھ رہا تھا عمران خان کا, اس نے کہا کہ جی اس کے علاوہ ہمارے پاس چارہ کار نہیں تھا, ہم 50,000 خاندانوں کو یا افراد کو مار تو نہیں سکتے تھے, اور لیکن یہ ناکامی اس لیے ہوئی کہ میری حکومت چلی گئی اور موجودہ حکومت نے اس پر توجہ ہی نہیں دی, جو کچھ ہم نے طے کیا تھا وہ اس کو لپیٹ دیا گیا. تو اب اس وقت جو دہشت گردی بڑھی ہے, کیا واقعی اس نرم پالیسی کا نتیجہ ہے یا کچھ اور عوامل ہیں؟ میرے خیال میں ہماری اسیسمنٹ غلط تھی, اور وہ جو پالیسی تھی, جو مذاکرات شروع کیے گئے, اور مذاکرات میں اس وقت کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی اس میں پوری طرح شامل تھی, اور جب ان کی حکومت تھی پی ٹی آئی کی, تو اس حوالے سے انہوں نے مذاکرات کیے جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ والے ہیں. تو میرے خیال میں ان کا تجزیہ غلط تھا. اور بلکہ جب اب لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی 5 جولائی 2022 کو, اس میں میں بھی تھا پارلیمنٹ میں, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس تھا جس میں پارلیمنٹری لیڈرز اور سارے تھے, میں ایز چیئرمین ڈیفنس کمیٹی موجود تھا. اس میں کچھ تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا, اس میں بھی شامل تھا. میں نے بات کی, بلاول بھٹو نے بات کی, محسن داور نے بات کی, اور ہم نے کہا کہ, اور سینیٹر مشتاق ہے ہمارے ساتھی جماعت اسلامی کے, انہوں نے بات کی. اور میں نے بلکہ پوچھا بھی, اس کے جنرل باجوہ تھے اور جنرل فیض تھے, کہ جناب یہ آپ مذاکرات کر رہے ہیں تو اس کے آپ کے گارنٹر کون ہیں, کون گارنٹی دے گا, اور اس کے اگر وہ آپ کی بات نہ مانے تو کیا نتیجہ ہوگا. تو بڑی کھل کے باتیں ہوئیں. تو جو مفروضے پر یہ سلسلہ شروع ہوا تھا تو وہ مفروضے غلط نکلے, اور بلکہ آپ کا تو بنیادی, میں تو سمجھتا ہوں بنیادی فلا اس میں
افغان پالیسی آپ کی افغان پالیسی فیل ہوئی ہے.